الحمدللہ آپ کو کوئی مناظرے تو کرنے نہیں ہے، آپ نے تو محبت کا پیغام دینا ہے، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیغام دینا ہے اور سب خدا کی مخلوق سے محبت کرنی ہے، اور اگر برا سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو برا سمجھنا ہے، اپنے نفس کو برا سمجھنا ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ دشمن مخالف کی خوبیوں کو دیکھتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ مخالف کی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر نظر رکھتا ہے۔ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اپنے مخالف کی کمزوریوں کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو بھول جاتا ہے اور اپنی چھوٹی موٹی خوبی کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں۔ تو اس لیے آپ نے ہمیشہ اپنی خامیوں پر نظر رکھنی ہے۔ سب سے بڑا ہمارا جو مخالف ہے وہ ہمارا نفس ہے، اس کو درست کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ تجویز آپ کو پیش رکھی گئی ہے، اس پر جو بھی ہمارے صاحب رائے دوست ہیں اس پر غور کریں، اگر یہ قابل عمل ہے تو اس کے بارے میں ہمیں اپنی تجاویز دیں کہ جو ہمارے نوجوان شہر کے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہاں ایک چھوٹا سا بلاک بنایا جائے اور ان کے آمد و رفت کے لیے کوئی ایک گاڑی رکھی جائے اور وہ باقاعدہ ایک مستحکم اور ذمہ دار سسٹم ہو کہ ان کو ٹائم پر وہاں کالج یونیورسٹی گاڑی پہنچائے اور پھر شام کو ان کو واپس بھی لے آئے اور یہاں پر رہیں، اپنے کھانے پینے کا بندوبست وہ خود کر سکتے ہیں۔ تو اس پر غور کیا جائے گا، یہ آج بھی سوچے گا، آپ بھی سوچیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا ماحول ملے کہ آپ طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں سامنے آتے ہیں اور ہم لوگ ہر چیز کے پیچھے، ہر شخص کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے۔ آج ہماری جو قوم ہے اس کا حشر یہ ہو چکا ہے کہ ہم ہر شخص اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا لیڈر ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا فاضل ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں ہی لیڈر ہوں، سب میرے پیچھے چل پڑے۔ بھائی سب اگر لیڈر بن گئے تو پھر رہنمائی کس کی ہوگی؟ ہر شخص اپنے آپ کو آج کل مجھ جیسا بھی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے کہ بھائی میں رہنمائی کروں گا۔ بھائی پہلے علم تو حاصل کرو، پہلے فہم، پہلے قوت فیصلہ، غور و فکر، پہلے وہ بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں مجھے اس پر خود سوچنا چاہیے کہ وہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ جو بات میں آپ کے سامنے ابھی عرض کر رہا تھا اس پر مجھے بھی سوچنا ہے۔ جو میں نے سوچا تھا اس بات پر کافی مہینوں سوچا تھا، جو بھی بات میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں ایسی ہوائی بات نہیں ہونی چاہیے، اس پر مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر میں دوستوں کے سامنے بات بیان کرنا شروع کروں۔ ایسی بات مجھے نہیں کرنی چاہیے جو میں نے خود جس پر سوچا نہیں، جس پر غور کیا نہیں، جو مجھے خود سمجھ میں آتی نہیں، اور بڑے ترلے سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 کیا بات کر دی۔ آج ہمارے قوم کا یہ حال ہے، بیان کرنے والوں کو بات خود سمجھ میں نہیں آتی، اس پر خود غور و فکر کرتے نہیں، خود اس پر سوچتے نہیں، اور لوگ سننے والے سر دھنتے ہیں، واہ 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 کیا بات کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور جو مثال میں نے رومی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے سامنے رکھی اس پر غور کیجئے گا۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نہ باید داد دست۔ رومی فرماتا ہے کہ بے شمار انسانی شکل میں شیطان پھرتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ ذکر کی دعوت یہاں دل ہے، اس دل میں ذکر اسم ذات کا خیال رکھیں۔ یہ قلبی ذکر ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت یہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ اپنے دل کو جگائیں، یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کے اندر انکساری اور تواضع پیدا ہوگا، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ چند سال پیشتر یہ آج عمرے پر گیا تھا، ایک شخص وہاں ملا تو وہ کچھ پختہ خیال کا دوست تھا، جو سفر میں ساتھ رہا، اس کو ذکر دے دیا گیا۔ تو وہ کبھی کبھار مجھے فون کرتا ہے، وہ بولتا ہے کہ یہ ذکر میں نے کیا لیا، میری سوچ ہی تبدیل ہو گئی۔ حالانکہ اس نے صحبت بھی نہیں کی، کوئی ٹائم بھی نہیں گزارا، ایک سفر میں ساتھ رہا تھا کچھ لمحات کے لیے، تو میری زندگی بدل گئی ہے۔ میں پہلے بھی حرم کعبہ میں جاتا تھا، لیکن جب میں اب جاتا ہوں وہ میرا جانا کچھ اور ہوتا ہے۔ اب مجھے صحیح سمجھ آتا ہے کہ حرم کعبہ
کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں. تو اس لیے آپ کو تاکید کی جاتی ہے کہ ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو. جو نئے لوگ آئے ان سب کو ذکر کی دعوت عرض ہے. اگر آپ نے پہلے طریقے ذکر نہیں سنا ہوا تو یہاں احباب موجود ہوں گے، ان سے پوچھ لیجئے گا. وقت قلیل ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم طہر قلوبنا من غیرک ونور قلوبنا بنور معرفت. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.